الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر الخلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ ہم لوگ اصول الایمان میں سے القدر تقدیر کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں۔ کل کے درس میں ہم نے بہت ساری باتیں پڑھا اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج جو حدیث ہمارے ساتھ ہے وہ حدیث ہے اللہ تعالیٰ نے ساری اولاد آدم سے عہد و پیمان لیا۔ اسی حدیث کو ہم پڑھیں گے۔ آدم علیہ السلام کی پشت میں اللہ کا ہم سے عہد و پیمان و اقرار لینا۔ حدیث کے الفاظ اس طرح ہیں۔ مسلم بن یسار جوہنی سے مروی ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس آیت کے بارے میں دریافت کیا، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ، سورۃ الاعراف آیت نمبر 172۔ تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب میں نے اس آیت کے بارے میں دریافت کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، پھر ان کی پشت پر، پشت بولے تو پیٹھ پر، معلوم نہیں اس لیے میں پوچھا ہوں، ہمارے لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا، پشت فارسی لفظ ہے۔ پیٹھ پر اللہ تعالیٰ نے اپنا دایاں ہاتھ پھیرا اور اس سے ان کی کچھ اولاد کو نکال کر فرمایا، پوری اولاد کو، میں نے انہی جنت کے لیے پیدا کیا ہے۔ پیٹھ سے ذرے اولاد کو نکال کے کہا کہ میں نے انہی جنت کے لیے پیدا کیا ہے اور یہ لوگ جنتیوں والے کام کریں گے۔ اور یہ لوگ کیا کریں گے؟ جنتیوں والے۔ پھر ان کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا اور اس سے کچھ اور اولاد نکال کر فرمایا، میں نے انہی جہنم کے لیے پیدا کیا ہے، یہ جہنمیوں والے کام کریں گے، 2 مرتبہ۔ اس پر ایک آدمی نے پوچھا، کیا رسول اللہ، اب عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب ہم کو نہیں معلوم کہ ہم پہلے لوگوں میں سے ہیں یا بعد کے لوگوں میں سے ہیں، کہ جنتیوں میں سے اللہ نے ہم کو پیدا کیا، جہنمیوں میں سے پیدا کیا، والعیاذ باللہ، تو پھر ہم عمل کیوں کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ جب کسی آدمی کو جنت کے لیے پیدا کرتا ہے تو اسے جنتیوں والے کام پر لگا دیتا ہے، اچھے کام کرتا ہے، مسجدیں بناتا ہے، غریبوں، فقیروں، مسکینوں کا خیرخواہ بن جاتا ہے، لڑائیوں میں صلح صفائی کرتا ہے، اللہ کا حق ادا کرتا ہے، بیوی بچوں کا حق ادا کرتا ہے، ہمسایوں کا حق ادا کرتا ہے، زبان پر سچائی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا مکمل بندہ بن جاتا ہے، تو اسے جنتیوں والے کام پر لگا دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ جنتیوں والے اعمال کرتے ہوئے مرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ جنتیوں والے اعمال کرتے ہوئے مرتا ہے اور ان اعمال کے نتیجے میں وہ انشاءاللہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اس کے برخلاف جب کسی آدمی کو اللہ تعالی جہنم کے لیے پیدا کرتا ہے تو اسے جہنمیوں کے کام پر لگا دیتا ہے، جہنمیوں کا کام کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ جہنمیوں کا کام کرتے کرتے وہ مر جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں وہ جہنم میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو اسے امام مالک نے موطا کتاب القدر میں روایت کیا ہے۔ تو یہ حدیث کہاں روایت ہے اس کا ذکر انہوں نے کیا ہے۔ تو بہت ساری کتابوں میں یہ حدیث مروی ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے ساری اولاد کو نکالا۔ تو کہتے ہیں لیکن اس حدیث کا معنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور بہت سی معتبر سندوں سے
عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ سے مروی ہے۔ تو ان سبھی حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ سے مذکورہ روایت، مذکورہ آیت میں مذکورہ آدم کی اولاد کی پیٹھ سے ان کی ذریت کو نکالا گیا، نکالنے کے بارے میں پوچھا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے ان کی اولاد کو نکالا، پیٹھ پر ہاتھ پھیرا۔ تو یہاں صحابہ نے کیا سوال کیا؟ فَفِيمَ الْعَمَلِ، فَفِيمَ الْعَمَلِ، یعنی اے اللہ کے رسول، جب آپ ہی بتا رہے ہیں کہ ساری چیزیں پہلے سے فکس ہیں تو عمل کا فائدہ کہاں ہوگا؟ پھر عمل ہم کیوں کریں؟ عمل کا تعلق کس چیز سے ہے؟ یا ہمیں عمل کا حکم کیوں دیا گیا ہے؟ صحابہ کرام نے سوال کیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو جنتی ہے جنت کا راستہ اس کے لیے آسان ہو جائے گا، جو جہنمی ہے جہنم کا راستہ اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد جیسے کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، جیسے عبد الرحمن بن ابی قتادہ سے یہ روایت ہے کہ وہ اپنے والد سے اور وہ ہشام بن حکیم بن حزام سے روایت کرتے کہتے ہیں، ایک آدمی نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اعمال شروع ہوتے ہیں یا ان کا فیصلہ پہلے ہی سے کیا ہوا ہوتا ہے؟ یعنی جب ہم کرتے ہیں تبھی عمل شروع ہوتا ہے، یا ہم ایسا کریں گے اس کا فیصلہ اللہ پہلے سے ہی کرتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کی اولاد کو ان کی پیٹھ سے نکالا، تو ہم کو بھی نکالا ہوگا نہیں، آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے، تو انہیں خود ان کے اوپر گواہ بنایا، یا پھر انہیں اپنی ہتھیلیوں پر پھیلایا اور کہا کہ یہ لوگ جنت کے لیے ہیں اور یہ لوگ جہنم کے لیے ہیں؟ تو جنت والوں کو عمل کی، نیک عمل کی توفیق دی جاتی ہے، اور جہنم والوں کو جہنم والوں کے عمل کی توفیق دی جاتی ہے۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ تو کتاب القدر میں سے ہم کو معلوم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے جن کو جنت جانا تھا ان کو آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے نکالا، جن کو جہنم جانا تھا ان کو آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے نکالا۔ تو پہلے سے ساری چیز کیا ہے؟ فکس ہے۔ اس کے بعد ایک اور چیز ہمارے ساتھ ان حدیثوں میں بیان ہے، ماں کے پیٹ میں جب ہم ہوتے ہیں تبھی ہمارا عمل، ہماری عمر، ہماری روزی اللہ کا فرشتہ لکھ دیتا ہے۔ باہر آنے کے بعد جب ہم اماں کے پیٹ میں ہوتے ہیں تو ہم کتنے سال جئیں گے، کتنا کھائیں گے اور کیسا عمل کریں گے، یہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتہ ماں کے پیٹ میں لکھ دیتا ہے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سچے بھی ہیں اور جن کی سچائی کی گواہی بھی دی گئی ہے، صادق مصدوق صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان احدکم یجمع فی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک اپنے ماں کے پیٹ میں جب ہوتا ہے، ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے تو 40 دن تک نطفے کی شکل میں جمع کیا جاتا ہے۔ ماں کے پیٹ میں جب جمع ہوتا ہے تو فرسٹ 40 ڈیز کیسا رہتا بچہ؟ نطفے کی شکل میں ہوتا ہے، یعنی نطفہ وہ معلوم ہے ہر کوئی جانتا ہے۔ پھر وہ اتنے ہی دن جمے ہوئے خون کے لوتھڑے کی شکل میں ہوتا ہے۔ 40 + 40 کتنے دن ہوئے؟ 80 ڈیز۔ تو خون کا ایک گوشت کا ٹکڑا بنتا ہے، لوتھڑا بنتا ہے، پھر اتنے ہی دن گوشت کے لوتھڑے کی شکل میں رہتا ہے۔ مضغہ، نطفہ، علقہ، مضغہ۔ مضغہ گوشت کے اتنے ٹکڑے کو کہتے ہیں جتنا دانت سے دبایا جاتا ہے۔ ماں کے پیٹ میں جب بچہ 80 دن کا ہوتا ہے تو کتنے دن کا ہوتا ہے؟ تب اتنا ہی ہوتا ہے، چھوٹا سا۔ تو کہتے ہیں
کتنے دن ہوئے تب کو؟ 40 40 40 120 ڈیز. 120 دن کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ اس کے پاس بھیجا جاتا ہے. فرشتہ کس کے پاس آتا ہے؟ بچے کے پاس، جو اس کے عمل، عمر اور اس کی روزی، عمل، عمر، روزی اور نیک بخت یا بدبخت ہونے کی بات لکھتا ہے. یہ بچہ اچھا ہوگا، برا ہوگا، کتنی روزی کھائے گا اور کتنی عمر جیے گا، یہ بچہ کے بارے میں پورا کون لکھتا ہے؟ کتنے دن میں لکھا ہے؟ ہم لوگ بعد میں دنیا میں آ کے ڈگریاں پڑھ کے جاب کر کے انہیں زیادہ کماتا انہیں کم کماتا یہ ہم سوچتے، لیکن یہ کب ہو گیا؟ آلریڈی جب ماں کے پیٹ میں تھے 120 ڈیز ہی میں ساری چیز حل ہو گئی. پھر اس میں روح پھونکتا ہے تو 120 ڈیز کے بعد ہی بچے میں کیا ہوتا ہے؟ ایکٹیویشن آتا ہے. تمہارا سم کارڈ ایکٹیویٹ ہوتا نہیں، ویسا بچہ 120 ڈیز کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ماں کے پیٹ میں روح پھونکتا ہے. اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تم میں سے کوئی جنت والوں کا عمل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور اس کے جنت کے بیچ میں صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے. ایک آدمی کیا ہے؟ اللہ اس کے حق میں جہنمی لکھ دیے، لیکن وہ جنت کے کاماں کرتا رہتا، جنتی والا عمل کرتا 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 اس کے اور جنت کے بیچ میں ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا. لیکن آخری وقت میں اس سے کوئی ایسا کام کرتا جس کی وجہ سے اس کی تقدیر کیا ہوتی؟ اس کے عمل پر غالب آ جاتی. اس کے تقدیر میں جہنمی لکھا ہے، لیکن وہ عمل کیا کرتا رہا؟ جنتی کا. لیکن آخر میں مرنے سے پہلے کچھ ایسا کرے گا، کیا ہو جائے گا؟ جہنمی ہو جائے گا. جنت والوں کا عمل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے بیچ صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، تو اس پر نوشتہ تقدیر غالب آ جاتا ہے اور وہ جہنم والوں کا عمل کرنے لگتا ہے اور بالآخر جہنم میں داخل ہو جاتا ہے. کیا سمجھ میں آیا؟ کیا سمجھ میں آیا؟ شکیب کیا سمجھ؟ بولا اکرم. ایک آدمی جہنم، اس کے حق میں اللہ نے لکھا جہنمی، وہ جنتی والوں کا عمل کرتا رہتا ہے. بہت جنتی لوگ بولے ارے انہیں جنتی اتنا عمل کرتا. اب اس کے اور جنت کے بیچ میں صرف ایک ہاتھ کا ڈسٹنس رہ جاتا ہے. تو اس وقت وہ ایسی بات زبان سے نکالے گا یا ایسا کام کرے گا جس کی وجہ سے وہ کیا ہو جائے گا؟ جہنمی ہو جائے گا. اس کی تقدیر میں جو لکھا ہوا ہے وہ چیز کیا آ جائے گی؟ غالب آ جائے گی. تقدیر میں جو کچھ لکھا ہے وہ چیز غالب آ جائے گی، اس کا عمل پیچھے ہو جائے گا. تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دعا فرماتے تھے، یا اللہ موت کے وقت مجھے ثابت قدم رکھ، وَتَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ. یعنی موت کے وقت جو تکلیف ہوتی ہے، وہ تکلیف کے وقت کہیں ہم ایسا کام نہ کر دیں، ایسی گفتگو نہ کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو جنت سے محروم کر دے. اسی لیے ہم نے بہت سارے جنگوں میں دیکھا ہے، صحابی کے بارے میں سنا، بہت اچھی جنگ انہوں نے لڑی، لیکن جنگ میں زخمی ہو گئے، تکلیف حد سے بڑھ گئی، تلوار ایسے کھڑا کی تلوار پر پڑ گئے. تو آپ کو مجھے ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ موت کے وقت ہم کو کیا دے رکھے؟ صبر سے رکھے، ثابت قدم سے رکھے. تو تم میں سے کوئی جنت والوں کا عمل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے بیچ صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، تو اس پر تقدیر میں جو لکھا ہے وہ غالب آ جاتا ہے اور وہ جہنم والوں کا عمل کرنے لگتا ہے اور بالآخر وہ جہنم میں داخل ہو جاتا ہے. اس طرح سے تم میں کا کوئی جہنمیوں کا عمل کرتا ہے، آپ تمہیں دیکھتے ہی بولیں گے انہیں مرتے ہی اللہ اسے اٹھا کو جہنم میں ڈال دیں گے.
لیکن اس کے اور جہنم کے بیچ صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، مرنے سے پہلے کوئی ایسا عمل وہ کرتا ہے کہ وہ کیا ہو جاتا ہے؟ جنتی ہو جاتا ہے۔ اسی لیے کسی کو دیکھ کر فوراً آپ کیا نہیں کریں؟ حکم نہیں لگائیں انہیں جنتی، کیا تمہارے میرے جیب میں نہیں ہے کہ جسے چاہے ہم جنتی بنا دیں، کسی چاہے ہم کیا کریں؟ ہتھیلی میں تو ہے ہی نہیں، ادھر اٹھا کے جسے چاہے ڈال دیں۔ جنت اور جہنم اللہ کی ہے، اللہ تعالیٰ، بندے اللہ کے ہیں، اللہ تعالیٰ جو چاہے کرتا ہے، ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اس پر تقدیر کا لکھا ہوا غالب آ جاتا ہے اور وہ جنت والوں کا عمل کرنے لگتا ہے، بالآخر جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو یہاں حدیث میں بتایا گیا کہ پہلے 40 دن تک بچہ ماں کے پیٹ میں نطفے کی شکل میں ہوتا ہے۔ نطفہ منی ہے، جبکہ اس کے اصل معنی صاف شفاف قلیل پانی کے ہیں۔ دراصل بات یہ ہے کہ جب مرد کی منی عورت کے منی سے ملتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے جنین کے تخلیق کرنا چاہتا ہے تو اس کے اسباب مہیا فرما دیتا ہے اللہ تعالیٰ اسباب۔ تو یہاں جمع ہونے سے مراد نطفے کا رحم مادر میں جمع ہونا لیا جا سکتا ہے۔ نطفہ ماں کی پیٹ کی تھیلی میں جمع ہوتا ہے، یعنی نطفہ 40 دنوں تک رحم مادر میں جمع رہتا ہے، اور اس بیچ میں اس کی تخمیر عمل میں آتی ہے، وہ اس کے جو پروسیس ہے 40 دن تک چلتا ہے تاکہ صورت گری ممکن ہو سکے، جس کے بعد تخلیق کا مرحلہ آتا ہے۔ ثم یکون علقہ، پھر اس کے بعد 40 دن تک علقہ جمع ہوا خون بن جاتا ہے۔ پہلے نطفہ تھا پانی کی شکل میں، پھر وہ جمع ہوا خون بنا، اور اس کے بعد تیسرے 40 دن میں مضغہ، گوشت کا ٹکڑا، اسے یہ نام اس لیے دیا جاتا ہے کیونکہ وہ چبا کر کھانے کے برابر ہوتا ہے۔ ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہوتا ہے، اتنا گوشت کے ٹکڑے کو اتنا، ماں کے پیٹ کے اندر اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیج کر رزق لکھتے ہیں۔ تو رزق لکھنے سے مراد کیا ہے؟ رزق اس کا فراخی کے ساتھ ہوگا یا تنگی ہوگا، یہ اللہ تعالیٰ پہلے ہی لکھ دیتے ہیں۔ روزی روٹی کمانا اس کے لیے ٹائٹ ہوگا، یا وہ حلال طریقے سے کمائے گا یا حرام طریقے سے کمائے گا، یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ اس وقت لکھ دیتے ہیں جب بچہ کہاں ہوتا ہے؟ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے۔ عمر، کس کی عمر لمبی ہوگی، کس کی عمر مختصر ہوگی، یہ بھی اللہ تعالیٰ لکھ دیتے ہیں۔ اسی طرح وہ نیک ہوگا یا برا ہوگا، یہ بھی کب لکھ دیتے ہیں؟ تو ساری چیزیں ماں کے پیٹ میں 120 ڈیز کے اندر کیا ہو جاتی ہیں؟ ڈیسائیڈ ہو جاتی ہیں۔ شقی ام سعید، یعنی فرشتہ دونوں الفاظ میں سے ایک لکھ دیتا ہے۔ مثلا وہ لکھ دیتا ہے کہ اس جنین کی عمر اتنی لمبی ہوگی۔ جنین کے معنی کیا بولیں گے؟ ماں کے پیٹ میں ہوتا، فیٹوس کیا بولتے ہیں؟ ماں کے پیٹ میں جو جنین ہوتا ہے اس کی عمر کتنی لمبی ہوتی ہے، اسے روزی اتنی ملے گی، وہ ایسا عمل کرے گا، اپنے خاتمے کے اعتبار سے وہ خوشبخت ہوگا، بدنصیب ہوگا۔ یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ لکھ دیتے ہیں۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہوگا، یہ حدیث جب ہم پڑھتے ہیں، آپ کو شکیب کو معلوم ہو گیا، توصیف کو معلوم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے پیٹ میں جب میں تھا، اللہ تعالیٰ نے میری روزی لکھ دی۔ تو جب یہ معلوم ہو جانے کے بعد ہم کیا کریں گے؟ قناعت پسند ہو جائیں گے۔ قناعت پسند کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جتنا دیا اس پر کیا ہو جائے؟ راضی ہو جائے، اور لالچ نہ ہو۔ لالچ بولے تو ابھی اور ہونا، میرا نہ ہو اس کے جیب میں وہ بھی ہونا، کیسا ہو، اسے بولتے ہیں لالچ۔ لالچ جو کہا کہ اس سخت روکا گیا ہے، اس لیے کہ جب روزی پہلے سے مقدر میں لکھ دی گئی ہے تو اس کے حاصل کرنے میں سر مارنا بے سود ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے کہ آپ کو کتنا ملنا ہے تو آپ خواہ مخواہ سر مار رہے ہیں۔ 24 گھنٹے ہیں، 24 گھنٹے میں پورے 20 گھنٹے محنت کر رہے ہیں، 4 گھنٹے سوتے ہیں،
4 گھنٹے بھی سوتے نہیں آج کل لوگ. سوتے کیا؟ السلام. یہ بزنس مین کتنے گھنٹے سوتے ہیں؟ 2 گھنٹے. تو اتنی ضرورت نہیں ہے، اتنی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ آپ کتنا بھی کریں آپ کو اتنا ہی ملے گا جتنا اللہ نے لکھ دیا. رہی بات روزی کمانے کی، اب آپ اکرم صاحب بولتے ہیں تو پھر روزی کیوں کمایا جائے؟ روزی کمانے کی کیا ضرورت ہے؟ روزی کمانا ایک اسباب میں سے ہے، وہ ایک اسباب میں سے ہے جن کی حکمت اللہ تعالیٰ کے عین مطابق ہے. اللہ تعالیٰ نے خود کہا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ. یہ زمین ہے، یہ دن ہم نے بنایا، محنت کرو، کماؤ، زکوٰۃ دو. زکوٰۃ اسی لیے فرض ہوا کہ آپ محنت کریں، کمائیں، مالدار بنیں، زکوٰۃ دیں. اگر آپ کمائیں گے نہیں تو زکوٰۃ کون دے گا؟ اللہ کا ایک فریضہ بے سود ہو جائے گا. اس حدیث کے اندر اس بات کی بھی وضاحت کر دی گئی ہے کہ اعمال ہی جنت یا جہنم میں لے جانے کے سبب ہے. کیا مطلب؟ یہ حدیث کیوں بولنا پڑتا ہے؟ ذرا دیکھیے. ایک حدیث میں آتا ہے کوئی آدمی اپنے عمل سے جنت میں نہیں جائے گا. ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے کہا کوئی آدمی اپنے عمل سے جنت میں نہیں جائے گا. اچھا کیسا جائے گا جنت میں؟ اللہ کی رحمت ہونا. تمہیں کتابی عمل کر لو، کیا ہونا؟ اللہ کی رحمت ہونا. اس حدیث میں کیا بدلتے ہیں؟ اعمال ہی جنت یا جہنم میں جانے کا سبب ہے. اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نہیں جنت میں جانا بولے تو عمل. لیکن اس حدیث کا اس حدیث سے کوئی ٹکراؤ نہیں ہے جس میں کہا گیا ہے لَن يَدْخُلَ أَحَدُكُمُ الْجَنَّةَ بِعَمَلِهِ. تم میں سے کوئی صرف اپنے عمل کی بنا پر ہرگز میں جنت میں جا نہیں سکتا. اس لیے کہ اگر اللہ کی رحمت بندے کے شامل حال نہ ہو تو اسے کبھی جنت نصیب نہیں ہوگی. انسان کا عمل چاہے کتنا بڑا کیوں نہ ہو اکیلے جنت میں داخل ہونے کا موجب نہیں بن سکتا. اور اسی طرح وہ جنت کا بدل بھی نہیں ہو سکتا عمل، کیونکہ اگر وہ اللہ چاہت کے عین مطابق بھی انجام پا جائیں تب بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت کے برابر نہیں ہو سکتا. بلکہ سچائی یہ ہے کہ انسان کی پوری زندگی کا عمل اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ایک نعمت کے برابر نہیں ہو سکتا. اگر پوری زندگی جتنا عمل ہم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو نعمت دی ہے، یہ آنکھ ہے، پلک مارتی ہے. کیا بھی ایسا آنکھ میں جانے گیا، آنکھ کیا کرتی ہے؟ ایسا پلک مارتی. تو زندگی بھر کا عمل ایک پلک کے بدلے میں نہیں، ایک پلک جو ہم مارتے ہیں اس کے بدلے میں نہیں. اللہ تعالیٰ نے جتنی نعمتیں دی ہیں، یہ آنکھ ہے، آنکھ کے اندر کیا ہوتا ہے؟ پانی ہوتا ہے. وہ پانی کیسا ہوتا ہے؟ میٹھا ہوتا ہے، کھارا ہوتا ہے؟ کبھی پیے ہیں؟ اچھا اگر کھارا نہیں ہو تو کیا نقصان ہوگا؟ آنکھ سڑ جائے گی. نمک میں کیا ڈالتے ہیں آپ؟ چمڑے میں کیا ڈالتے ہیں؟ نمک ڈالتے. یہ اللہ تعالیٰ کا کیا ہے؟ کرشمہ. اللہ تعالیٰ کی عین قدرت ہے، عین قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اچھا جو چیز انسان کی جتنی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ نے اسے ڈبل پیدا کیے ہیں. ہاتھ 2 ہیں، آنکھیں 2 ہیں، کان 2 ہیں، لیکن اللہ بہتر جانتا ہے. اللہ نے اسی لیے کہا اللہ تعالیٰ نے کسی آدمی کے سینے میں 2 دل نہیں بنائے. بہرکیف سچائی یہ ہے کہ انسان کی پوری زندگی کا عمل اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت کے برابر نہیں ہو سکتا. ایسے میں اللہ تعالیٰ کی ساری نعمتیں شکر کا محتاج رہ جائیں گی اور بندہ ان کے شکر کا کبھی حق ادا نہیں کر سکتا. اب اگر اللہ اسی صورت میں بندے کو عذاب دیتا ہے تو عذاب دینے میں اللہ تعالیٰ ظالم نہیں. اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہم پر. اسی طرح اگر اس صورت میں بندے پر رحم کرتا ہے تو اس کی یہ مہربانی اس بندے کے عمل سے کہیں بہتر ہوگی. تو اس حدیث میں اس بات کی طرف اشارہ موجود ہے کہ جس
کے بارے میں اللہ تعالیٰ تقدیر میں لکھ دیا گیا ہو کہ وہ بدبخت ہے، وہ دنیا میں اپنے حال سے قطعاً آگاہ نہیں ہوتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کسی کی تقدیر کے بارے میں لکھ دیا یہ بدبخت ہے، جہنمی ہے، اسے معلوم ہوتا ہے کیا؟ معلوم ہوتا ہے؟ معلوم نہیں ہوتا۔ اسی طرح جس کے بارے میں لکھ دیا گیا ہو کہ وہ نیک بخت ہے، وہ بھی اپنے حالت سے ناواقف ہے۔ کسی کے بارے میں اللہ نے جنتی لکھ دیا ہے، اسے معلوم نہیں، لیکن بسا اوقات غالب طور پر یہ علامتوں کے ذریعے کسی کی نیک بختی کا اندازہ ہو جاتا ہے، اور لوگوں کی زبان پر جاری ذکر خیر سے بھی اس اندازے کو قوت ملتی ہے۔ لیکن بعض لوگوں کے بارے میں لوگ بول لیتے، ارے حاجی صاحب کتنے اچھے کامہ کرتے ہیں، یہ مسجد کے متولی ہیں، وہ مسجد کے صدر ہیں، اتنے نیک کامہ کرتے ہیں، بول لیتے ہیں، لیکن مرتے مرتے کچھ ایسا کرتے، ان کی تقدیر میں جو چیز ہے وہ کیا ہو جاتی؟ وہ غالب ہو جاتی۔ تو آخری بات دیکھیں، اس حدیث میں برے خاتمے سے اللہ کی پناہ مانگنے پر ابھارا گیا ہے۔ ہمیشہ دعا کریں، یا اللہ میرا خاتمہ حسن خاتمہ، میں المؤمن یموت بعرق جبینہ، مومن اپنی پیشانی کے پسینے سے مرتا ہے، تو ہم جب مریں تو کلمہ پڑھ کر مریں، کہ ایسا نہ ہو کہ ہماری موت آئی سی یو میں آ جائے، کوئی دیکھنے والا بھی نہ ہو۔ کتنے لوگ ایسے ہیں، لے جا کے لوگ ڈاکٹر آئی سی یو میں ڈال دیتے ہیں، معلوم نہیں ہوتا کب گئے حضرت، اس کے بعد بھی ہسپتال والے 3 دن تک بولتے ہی رہتے ابھی ہیں، اچھے ہیں۔ ایسا بھی ہے، تو آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حسن خاتمہ عطا فرمائیں، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ پر ہماری موت دے۔ تو ایک اور چیز پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ، ایک اور چیز ہمارے ساتھ ہے، اس میں ہے رحم مادر میں نطفہ ٹھہرنے کے بعد اس کے پاس فرشتے کا آنا، یعنی ماں کے پیٹ میں جب بچہ استقرار ہوتا ہے تب اس کے پاس فرشتہ آتا ہے۔ پہلے حدیث میں بتائے یہ 120 ڈیز کو آتا ہے، یہاں کیا ہے دیکھ، حذیفہ بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے وہ نبی تک پہنچتے ہیں کہ آپ نے فرمایا رحم مادر، مادر کے معنی ماں، رحم کے معنی رحم، معلوم ہے ماں کے پیٹ میں بچے کی تھیلی جو ہوتی، جب نطفہ 40 یا 45 دن کا ہو جاتا ہے، 45 ڈیز یا 40 ڈیز، تو فرشتہ اس نطفے کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے اے رب یہ جو بچہ بننے والا ہے نیک بخت بنے گا یا بدبخت بنے گا، یعنی کیا بولیں گے اسے، گڈ فارچون، اچھا بنے گا، کیسا بنے گا بولتا۔ چنانچہ جیسا حکم ملتا ہے دونوں فرشتے اسے لکھ دیتے ہیں، پھر وہ فرشتہ کہتا ہے، فرشتہ اللہ سے پوچھتا ہے، فرشتہ اللہ تعالیٰ سے پوچھتا ہے اے میرے رب یہ مذکر ہے یا مؤنث، کیا بولتا ہے؟ فرشتہ اللہ سے پوچھتا ہے کہ یا اللہ اس کو میل بنانا ہے فیمیل بنانا ہے، جیسے اللہ کہیں گے وہی، ہماری مرضی سے تو نہیں ہوگا۔ پھر جو حکم ملتا ہے اسے دونوں فرشتے لکھ دیتے ہیں، اسی طرح اس کا عمل، اس کا اثر، اس کی عمر اور اس کی روزی سب لکھ دی جاتی، پھر صحیفے لپیٹ دیے جاتے ہیں، اس کے اندر نہ اضافہ کیا جاتا ہے اور نہ کمی کی جاتی ہے۔ پہلے حدیث میں بتایا گیا 120 ڈیز میں ساری چیزیں ہوتی ہیں، اس حدیث میں بتایا گیا 40 یا 45 ڈیز میں۔ اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے کہ نطفہ جب ماں کے پیٹ میں استقرار پکڑتا ہے تو فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور یہ ساری چیزیں لکھ دیتا ہے۔ یہاں فرشتے سے مراد وہ فرشتے ہیں جو جنین پر مامور ہوتے ہیں۔ جنین کسے بولتے ہیں؟ میں بولا نا، ماں کے پیٹ میں جو ہوتا ہے بچہ بننے سے پہلے اسے جنین، فوتوس کیا ہو، انگلش لفظ،
اسے بولتے ہیں جنین۔ جیسا کہ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ایک فرشتہ جنین پر معمور کر دیا جاتا ہے۔ ماں کے پیٹ میں تھیلی میں جو بچہ بننے سے پہلے جو حالت ہوتی ہے اس پر ایک فرشتہ معمور کر دیا جاتا ہے جو اس کی ساری تفصیلات کو اللہ تعالیٰ سے لکھ دیتا ہے۔ بس یہاں تک بس کرتے ہیں۔ اس کے بعد ایک حدیث ہمارے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ نے جنت کے لیے اس میں جانے والے لوگ پیدا کر دیے گئے ہیں جبکہ وہ لوگ اپنے باپوں کے پیٹ میں تھے، اور جہنم کے لیے اس میں جانے والے لوگ پیدا کر دیے ہیں جبکہ وہ اپنے باپوں کے پیٹ میں تھے۔ تو ساری باتیں آپ کو اس لیے بتائی جاتی ہیں کہ آپ یقین کر لیں کہ یہ قدر ہے، یہ تقدیر ہے جو پہلے سے اللہ تعالیٰ نے فکس کر دی ہے، لیکن ہم کو حکم ہے کہ ہم عمل کرتے جائیں، تقدیر کا بہانہ نہ بنائیں کہ ساری چیزیں لکھ دی ہیں تو عمل کرنے کی ضرورت کیا ہے۔ یہی سوال صحابہ کرام نے کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو جواب دیا کہ پہلے سے اللہ نے لکھ دیا ہے، لیکن کس کو کس زمرے میں لکھا ہے اس کا کسی کو نہیں پتہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حسن خاتمہ فرمائے۔ انشاءاللہ پھر پیر کے دن ہماری ملاقات ہوگی۔ انشاءاللہ پیر کے دن آپ لوگ حاضر رہیں شام 7 بجے۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔